تمام قسم تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض السماء کے لیے ہیں، جس کے ہم تعریف کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اور جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مختصراً حمد ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے جو اسلام میں سے نہیں ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ محترم حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج 5 تاریخ ہے، اور پہلا مہینہ ہے 1446 ہجری ہے، شروع ہو چکا ہے، یعنی ہم نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینہ ہمیں جو پیغام مل رہا ہے وہ خوشیوں کا پیغام ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ نئی سال ہے۔ آج خوشی تو ہم مناتے ہیں یہود و نصارہ کی تاریخ کو دیکھ کر، اسلامی تاریخ ہم بھول چکے ہیں۔ یہی آج جنوری کا مہینہ ہوتا تو نہ جانے کتنے مسلمان راستوں پہ، گھروں پہ، بہت سارے ایسے جگہوں پر، ہر جگہ زمین پر لکھتے، دیواروں پر لکھتے، کیوں سے پتہ نہیں کہ اسلامی تاریخ کیا ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی تاریخ کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور زیادہ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی تاریخ کے متعلق میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ چل جائے اسلامی تاریخ کیا ہے، یہ ہجری تاریخ کیوں رکھا گیا ہے، کیا وجہ ہے، اور اس میں کیا مصلحتاً ہے، اسی کی طرف میں رہنمائی کروں گا۔ حضرت ابو اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ حکم یعنی فرامین بھیجتے تھے تو اس کے اندر کوئی تاریخ متعین نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ابو اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جو بھی فرامین ہمارے پاس بھیجتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کس مہینے کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ صحیح بات ہے کہ جو بھی چیز لکھی جائے اس کی تاریخ متعین ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا، اور آنے کے بعد اس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا، صرف شعبان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھنے کے بعد کہا یہ کون شعبان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یا جو گزر چکا ہے، جو آئندہ آنے والا شعبان ہے؟ اس میں بھی الجھن میں پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد کہا ایک تاریخ کو متعین کیا جائے۔ دیگر تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے مشورے کو پیش کیے، جس میں خاص 4 باتوں کی طرف توجہ دی گئی۔
کہ یہ تاریخ کیسے استعمال کیا جائے، کب سے شروع کیا جائے، شروع کیسی ہو، کب سے شروع ہو، اس کے اوپر صحابہ کرام نے سب اپنے اپنے مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، ہجرت کی تاریخ کو رکھا جائے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی، نبوت کے وقت سے لی جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پائے اس سے تاریخ کو لیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے سب مشورہ پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں مل کر اس بات پر متفق ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب سے ہجرت کے اسی تاریخ کو رکھا جائے، کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کھلے عام کیے۔ ہجرت کرنے کے بعد اسلام غالب ہوا، غلبہ پایا، اور ہجرت کے ذریعے ہی سے ہم نے کھلی فضا کے اندر آج سانس لے رہے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ ہجرت سے ہی اس تاریخ کو رکھی جائے، اس لیے ہجری سنہ پڑا۔ دوسری بات کہ پہلا مہینہ کس مہینے سے شروع کی جائے، صحابہ کرام اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت کے اعتبار کرتے ہوئے اس تاریخ کو متعین کیے۔ وہ کیا ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ حج کے موسم میں مکہ آئے تھے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے چلے آئیں، آپ مدینے چلے آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نیت کر لی ہجرت کرنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملی، اس وجہ سے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے۔ کب ہجرت کیے؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے اور مدینہ پہنچے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت کے مطابق مہینے کو متعین کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کی جو نیت کی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھی۔ ذی الحجہ کے نصف مہینہ گزر چکا تھا، اور سامنے جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہا کہ محرم الحرام کے مہینے سے پہلی مہینہ کو متعین کیا جائے۔ صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام کے مہینے کو قرار دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کے مشورے کے تحت ساری تاریخ کو متعین کیا جا رہا ہے۔ آج اسی تاریخ کو ہم بھول چکے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں بہت ساری خوشیوں کو پیغام دیتا ہے، سب سے پہلے کہ نئی سال ہے، لیکن آج ہم نئے سال کو پتہ ہی نہیں ہم کو کہ نئے سال سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ اس تاریخ سے ہمیں اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہ ہم پورے سال کتنی اللہ کی عبادت کیے، ہم نے اللہ کے راہ میں کیا کیے اور کیا نہیں کیے، یا پھر دنیاوی لحاظ سے اپنے حساب و کتاب دیکھنی چاہیے کہ پورے سال کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آج دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں نے ہر سال اپنے اندر وہ بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہیں کہ پورے سال کے اندر ہم نے کہاں خسارے میں گئے،
کہاں مجھے گھاٹا لگا اور پھر اس خسارے سے ہم کیسے نکلیں گے، اس سارے چیز کو بیٹھ کے اسے متعین کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں تاکہ آگے ترقی کی جائے۔ لیکن آج ہم مسلمان زیادہ سے زیادہ ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمیں صرف وہ تاریخ ہمیشہ یاد رہتا ہے جہاں خرافات ہو، شرک اور بدعت شامل ہو، اسی کو صرف ہم یاد رکھتے ہیں، باقی صحیح چیز کو ہم یاد نہیں کر پاتے۔ نیت کے متعلق حدیث کے اندر ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی جو بھی چیز ہے، عمل ہے، وہ نیتوں کو اوپر ہے، دار و مدار اس کی ہے، نیت کے اوپر۔ جیسا آپ نیت کریں گے ویسا ہی آپ کا اس کا پھل ملے گا، یہ نیت کے اوپر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک تاجر آئے اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو انہوں نے بیچنے کا خیال کیا۔ آنے کے بعد انہوں نے اس اونٹ کو 5000 قیمت لگایا اور پھر اس تاجر چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ رات میں سوتے وقت نیت کر لی کہ اسے دے دیا جائے۔ صبح دوسرے تاجر آئے اور آنے کے بعد وہ سیدھے 10,000 روپیہ لگا دیے۔ کتنا لگا ہے؟ 10,000۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے کہ رات میں نے نیت کر لی بیچنے کے لیے، اس لیے میں آپ کو 10,000 میں نہیں دوں گا، 5,000 دینے کے لیے میں نے نیت کر لی اور 10,000 والے کو نہیں دیا۔ یہ ہے نیت۔ آج ہماری نیت پل پل میں پلٹ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بات کو طے کیے، 10 روپیہ میں اگر کوئی اسے 11 روپیہ دے دیا جائے تو اپنی نیت کو ہم پلٹ دیں گے فوراً کہ 11 روپیہ مجھے آ رہا ہے، 1 روپیہ نفع۔ دنیاوی نفع ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرت کی نفع، آخرت کے سودے میں ہم گھاٹے میں ہیں۔ اس لیے نیت کے اعتبار کر کے آپ دیکھیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کیے تھے ہجرت کرنے کی، اسی تاریخ متعین کیا اور محرم الحرام کا پہلا تاریخ ہے، پہلا مہینہ رکھا گیا۔ چاہتے تھے ربیع الاول کو مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیتے، لیکن نہیں، نیت کے دیکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کی ہجرت کرنے کی، اس سے تاریخ لیا، تمام صحابہ کرام نے اس پہ متفق ہو گئے۔ تو اپنی نیتوں کو بھی ہمیں جائزہ لینی چاہیے۔ بہرحال یہ محرم الحرام کے اندر اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو جو حدیث ملتی ہے وہ خاص کر صرف روزے رکھنے کے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اور ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اس وقت بھی عاشورہ کے روزے رکھتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ظالم جابر بادشاہ سے نجات ملی، یعنی فرعون سے نجات ملی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نجات پا گئے، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے زیادہ میں حقدار ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میرا بھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں اگر آئندہ سال میں بحیات رہا تو پھر 2 روزہ رکھوں گا، ایک اور اضافہ کر کے۔ اس لیے یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے یہودیوں کے مخالفت میں۔ آج ہم مسلمان کیا یہودیوں کو مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ کیسے نہیں کرتے ہیں؟ کہاں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی طرف روشنی ڈالوں گا۔ آج محرم الحرام کے مہینے میں تزیہ داری
جلسہ جلوس جو کر رہے ہیں، آپ اس کے تاریخ کی طرف گئے؟ یہ کہاں سے شروع ہے؟ کس نے شروع کیا ہے؟ اور اس تجزیہ داری میں جو ہم کر رہے ہیں، کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے آج جو ہم تجزیہ داری کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس کی تاریخ دیکھی جائے تو اسلام کے اندر شہادت پانے والے ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں ہزار ہیں۔ کسی مہینہ کسی دن باقی نہیں ہے کہ اسلام کے لیے اپنے جان کو قربان نہ دیا ہو صحابہ کرام۔ ہر دن آپ کو تاریخ کچھ نہ کچھ مل جائے گی، لیکن آج صرف حسین رضی اللہ عنہ کی تجزیہ بنا کر ہم تجزیہ داری کر رہے ہیں۔ تعزیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی گھر میں حادثہ ہو گیا ہو، کوئی مر گیا ہو، تو اس کے جا کر دیکھ بھال کرنا، اسے تسلی دینا، اسے دلاسا دینا، اسی کے نام تعزیہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، آج تجزیہ ہم بنا رہے ہیں۔ وہ بانس کے تلیوں کو ایک ایک جوڑ کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اندر دو ٹھو مورتی بنائی جاتی ہے باضابطہ، اور اس کو پوجا پاٹ کرتا ہے۔ ایک دو دن نہیں، 3 دن لگاتار پوجا کرتا ہے اس کے اندر، اور اسی تجزیہ کو لے کے گھومتا پھرتا ہے۔ آج ہمارے غیر مسلم اگر بتوں کو پوجا کر رہا ہے یا کرتے ہیں تو ہم سیدھے اسے کافر کہتے ہیں، اور وہی کام ہم مسلمان کر رہے ہیں تجزیہ داری کے اندر۔ ہم پکے مسلمان ہیں، پکے ہم مسلمان ہیں۔ تاریخ کے اندر دیکھی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید ہوئے، اور شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہ مجوسی آگ پرست ہے، یہودی ہے، انہوں نے شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہی یہودی ہیں، وہ عبداللہ بن سبا کی جماعت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے ڈالا؟ وہ یہودی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے سرزمین پر کس نے قتل کیا؟ وہ یہودی ہیں۔ ان کی تاریخ کو آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور آج ہم تجزیہ داری کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی اسلام کے اندر یہ شہید ہوئے، سب کے سب ایک دوسرے سے ریلیشن ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یعنی سب کے سب اسلام کے کھمبے تھے، ان کھمبوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا تاکہ اسلام مٹ جائے۔ لیکن جو اسلام کو اللہ باقی رکھنے والا ہے قیامت تک، وہ ان کو مٹانے سے کیا مٹے گا؟ لیکن آج ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تجزیہ داری کے پیچھے صرف ہیں، جہاں کے شرک اور بدعت ہوتا ہو، وہ تجزیہ داری میں سب کے سب شرک ہے۔ اپنے کندھوں پر لے کر گھومتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس کے دیکھنے کے لیے خاص کر خواتین حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً 10 محرم الحرام کے مہینے میں آ کر چوک چوراہے پر بیٹھتی ہیں، آپ اس تاریخ کو بہترین سے توجہ دیں، سنیں۔ خدا نے خواستہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مر جائے اور مر جانے کے بعد ہر سال
اس کے تاریخ کو یاد کرنے کے لیے تعزیہ داری کرتے ہوئے، ڈھول ٹاسے پیٹتے ہوئے ہمارے گھر پہ آئے اور کہے کہ میں نے آپ کو یہ تعزیہ داری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے بیٹا کا جو مر گیا ہو یا شہید ہو گیا اس کی تازگی کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس وقت یہی کریں گے، اٹھائیں گے تلوار کہ میرے زخم جو ہو چکا ہے اس زخم کو تازہ کرنے کے لیے میرے گھروں پر پہنچ رہے ہیں، اس سے آپ لڑ جائیں گے، تلوار چلا دیں گے۔ کیوں کہ پرانی زخم کو انہوں نے تازہ کر رہا ہے۔ ماں بہنیں سے گزارش ہے کہ 1445 ہجری گزر چکا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے اسلام کے خاطر، آج اس کو تازہ کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں پر زخم پڑ جائے، اس میں الجھے رہے۔ آج مسلمان الجھا ہوا ہے، بلکہ اس طرف الجھنے کے بجائے ہم رب کی طرف رجوع کرنی چاہیے، رب کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم کیا پورے سال کھویا اور پایا اس کے طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ تعزیہ داری کرنے والے انسان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے جو اللہ کے راہ میں شہید ہوگا وہ زندہ ہے، مردہ مت کہو، اللہ اسے رزق بھی دے رہے ہیں۔ اور آج ہم تعزیہ داری بھی کر رہے ہیں۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے؟ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، آج ہم تعزیہ داری کس چیز کی تعزیہ داری؟ جو مر گیا اس کی تعزیہ داری ہوتی ہے، نہ کہ جو زندہ ہے اس کا۔ حضرت حسین رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے سب کے سب زندہ ہیں، اللہ کے اسے رزق مہیا کیا گیا ہے، اسے رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسا زندہ ہے، کہاں ہے، وہ ہمارے عقل سے بالاتر ہے، اس کی طرف ہمیں نہیں جانا، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ قرآن نے خود کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو وہ زندہ ہے، مردہ مت کہو۔ تو پھر جب وہ زندہ ہے تو پھر ہم تعزیہ داری کس چیز کی مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم چوک چوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں؟ یہ تو یہود و نصارہ کی سازش سے آج بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، آج بھی مسلمان اپنی جان کو قربان دے رہے ہیں ان یہودیوں اور ان آگ پرستوں کے سامنے۔ آج سرزمین دیکھیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، وہاں مسلمانوں کو خاص کر ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف سے یہودیوں کی طرف سے بمبارش ہو رہا ہے، دوسرا جو ان کے مخالفت لڑنے والا ہے وہ بمبارش کر رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ وہ مسلمانوں کے اوپر ہے، چاہے وہ ایران کا ہو، چاہے وہ یمن کے رہنے والا ہو یا عراق کا ہو، سب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی تاریخ کو آپ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو مارنے والا کوئی غیر نہیں ہے، وہ اسلام کے لبادہ پہننے والا مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ آج بھی قربانی مسلمان دے رہے ہیں، ہمیں اس کی تاریخ کے اوپر دیکھی جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہودیوں کے تو یہ قرآن کے اندر کھلم کھلا ہے کہ مسلمانوں کو دشمن ہے، پھر بھی ہم مسلمانوں کو نقش و قدم سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کے نقش قدم کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ وہی یہود و نصارہ کے سازش سے جو محرم الحرام کے مہینے میں آج خرافات کیا جا رہا ہے، یہ یہودیوں کا ایک ٹارگٹ ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہے اور ہم ناکام ہیں۔ ہم صرف جان رہے ہیں کہ محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ شہید ہو کر جنت میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی اتنی بڑی مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں تین بار کہا رہا کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، ایک بار نہیں تین بار، تاکہ شہادت کے درجہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بار بار کرے اللہ کے راہ میں ہم شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، شہادت کی بہت بڑی مرتبہ ہے۔
اور شہادت کو بھلانے کے لیے یہ خرافات اسلام کے اندر ڈال دیا. بت پرستی کر رہا ہے, یہ بت پرستی ہے. تمام نوجوان سے اور ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں تو جو بھی ایسے لے کر جلوس آپ کے سامنے آتا ہے, آپ اس سے کنارہ کیسے ہو جائے. یہ یہودیوں نصارہ مجوسیوں کی یہ سازش ہے, انہی کی یہ کام ہے. مسلمانوں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے, ایسی کوئی تاریخ نہیں. اگر یہی کرنا ہی ہوتا, حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا معصوم بچہ زین العابدین موجود تھا جو بچ کر کربلا سے واپس آیا تھا, اور تقریباً 41 سال تک وہ زندہ رہا. لیکن 41 سال کے درمیان کبھی انہوں نے تجزیہ داری کی, کبھی نہیں کی. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں, جو ساتھ تھے سارے چیز کو دیکھے وہ تو تجزیہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن نہیں, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے اوپر لا کے تھوپ دیا ہے, اور انجان مسلمان جو تاریخ حقیقت سے وہ محروم ہے, وہ ان سارے چیزوں کو عمل کر رہے ہیں. بہرحال یہ محرم الحرام کے مہینے میں صرف 2 روزہ رکھنے کا حکم ہے. آپ 10 یا 11 یا 9 یا 10 کو آپ روزہ رکھیں, لیکن زیادہ تر روایت صحیح جو ہے وہ 9 اور 10 کا ہے. تو 9-10 روزہ رکھنے سے یہ فائدہ کیا ہے؟ اس روزے رکھنے سے یہ ہے کہ آئندہ سال یعنی 1 سال کی گناہ کا کفارہ, 1 سال کی گناہ کا کفارہ ہے. آج آپ کسی کے ساتھ کوئی سجد گناہ کر بیٹھتے ہیں تو آپ فوراً احساس آپ کو ہوتا ہے, اور آپ اس کے پاس جا کر اپنے احساس کو ظاہر کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے, 1-2 دن کے نہیں, 1 سال کا. اب اندازہ کیجئے, 1 دن ہم روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہ معاف ہو رہا ہے. تو ہمیں روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اس روزے کے رکھیں, یعنی 9 اور 10 یا پھر 10-11 کو روزہ رکھیں, یہ سنت ہے. حالانکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اس پہ بالکل صحابہ کرام کو عمل تھا, لیکن جو ہی رمضان کا روزہ فرض ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دیے, جس کو چاہے وہ رکھے اور جس کو چاہے نہ رکھے. اس لیے رمضان المبارک ہے, 1 مہینہ آپ کے اوپر فرض ہے. اور روزہ اگر رکھتے ہیں تو 1 سال کے گناہ آپ کا کفارہ ہے. تو برائے کرم آپ روزہ رکھیں. اس کے علاوہ یہ محرم الحرام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, جو بھی ہے خرافات ہے, اور اسلام دشمنان اسلام نے اس کو رائج کیا ہے. اس سے ہم بچیں, اپنے اہل عیال کو بچائیں, اپنے خود کو بچیں. اس لیے قرآن کے اندر ہے کہ آپ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچو, اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ. ضرورت ہے یہ نہ کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹا یا بیٹی یا بیوی چلی گئی ہے محرم دیکھنے کے لیے, اور وہاں جا کر دیکھے گی اور وہاں جا کر اس کو کھانے کو کھائے گی. اس کے متعلق کیا ہے؟ قرآن کے اندر 1 نہیں 4 جگہ ہے سرفر اللہ رب العالمین, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ, کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون, خنزیر, وما اہل لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا ہوا چیز 4تھے درجے پہ لایا ہے. تو حرام کیا چیز ہے؟ مردار, خون, خنزیر, وما اہل. جہاں آپ اپنے بیوی کو, اپنے بچے کو, اپنے بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں دوسرے گھروں میں محرم دیکھنے کے لیے, وہ کس نیت سے بنا رہا ہے؟ وہ محرم الحرام کے مہینے سے بنا رہا ہے. اور وہ کس لیے؟ تاکہ حسن اور حسین کے نام پر اسے چڑھائی جائے. اور 4تھے درجے وما اہل لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پر چڑھا کر کھلایا جا رہا ہے. اگر کوئی اپنے جان بچانے کے لیے خون کھا لے تو اللہ معاف کر سکتا ہے, تاکہ جان بچانے کے لیے خون کھا سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ خنزیر بھی اپنے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ کی جان بچ جائے. لیکن وما اہل لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چیز چڑھائی گئی ہے, اگر آپ اس کو کھاتے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا اپنے بال بچوں کو جہنم میں بھیج رہے یا نہیں؟ اپنے بیوی کو جہنم میں بھیج رہے یا نہیں؟ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ بھیجتے ہیں, جا کر وہاں جا کر
کھائے گی، استعمال کرے گی، وہ آئے گی، وہ جا کے وہاں کیا کرے گی؟ میلے میں جلوس میں کیا کرتی ہے جا کر کے؟ ان سے بچانا بہت ضروری ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور تمام نوجوانوں میں خاص کر ذمہ داری ہے کہ آپ خود بچیے، اپنے اہل عیال کو بچائیے، اس لیے کہ ہر میدان میں نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوان ہیں، طاقتور ہو گئے، ماں باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب وہ ہمیں کما کے لائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، تاکہ ہمارے بڑھاپے کی عمر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے۔ یہ بھروسہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے نوجوانوں کو کہا، نوجوان کی طرف مخاطب ہوا، ہر میدان میں سے کامیابی کو اللہ تعالیٰ بھی اس نوجوان کے عمل کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے اس نوجوانی کے اندر۔ تو آپ خود بچیے، اپنے اہل عیال کو بچائیے، اور خاص کر اللہ سے دعا گزاری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا گزاری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے بچائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین وما الینا البلاغ۔